بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مریض میرے پہ لایا گیا جس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا اور مدت سے وہ ایلوپیتھ ادویہ کھا کر مایوس ہو چکا تھا۔ کسی نے میرے پاس ریفر کر دیا کہ جی آپ حکیم کے پاس جائیں، تو میرے پاس وہ آیا تو بڑا کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، پھیپھڑوں میں پانی تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ انتہائی پریشان حالت میں میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی ذوب میں پانی پڑ جائے، خواہ پھیپھڑوں کے ذوب میں یا پیٹ کے ذوب میں یا دماغ کے ذوب میں، کسی بھی ذوب میں اگر پانی اکٹھا ہوگا، میں استسقاء لاہمی کی بات نہیں کر رہا، استسقاء ذکی، استسقاء ریا، استسقاء دماغ، کہ اس میں پانی ذوب میں کھڑا ہو جائے، تو یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور تحریک میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایسا مریض جب آپ کے پاس آئے، اس کی تشخیص کے بارے میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ایسا مریض غدی عضلاتی مریض ہے ناظرین، اور اس کا جو علاج ہے، علاج کے لیے غدی اعصابی ملین ایک گولی صبح دوپہر شام۔ ایسے مریض کو قبض نہیں ہونی چاہیے، اگر قبض ہے تو پھر غدی اعصابی مسل ایک گولی صبح دوپہر شام دے دیں۔ دوسرا جو استسقاء کے لیے بہت ہی بڑی دوائی ہے، اس کے بغیر استسقاء جاتا ہی نہیں ہے، وہ ہے غدی اعصابی اکسیر۔ غدی اعصابی اکسیر ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ اور تیسری دوائی اکسیر ہیپاٹائٹس، وہ بھی ایک گولی صبح دوپہر شام۔ چوتھی دوائی جو استسقاء کے لیے غدی اعصابی اکسیر ہی کی طرف بہت اہم ہے، وہ ہے اکسیر جگر۔ وہ تہائی چمچی صبح شام، اگر شوگر نہیں ہے تو پھر عرق شربت دینار سے دیں، اگر شوگر ہے تو پھر عرق مکو کاسنی اور گاؤ زبان سے دیں۔ یاد رکھیں، اس میں اغذیہ ساری کی ساری بند کر دیں، جو کا دلیا دیں، ساگو دانے کی کھیر دیں، مربع گاجر دیں، پیٹھے کی مٹھائی دیں، باقی دودھ جتنا مرضی پیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اغذیہ بند کر دی جائیں۔ نمک، سبز مرچ، سرخ مرچ ایسے مریض کے لیے، ٹماٹر وغیرہ زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر یہ چیزیں دے دی جائیں تو مرض اتنا بگڑ جاتا ہے، پھر صحیح علاج سے بھی وہ رفع نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے مریض کا نمک اور سبز اور سرخ مرچ، ٹماٹر وغیرہ سختی سے تاکیداً بند کر دیں، پرہیز بتا دیں ان کا۔ دینا کیا ہے؟ جو بندہ نے جن چند چیزوں کا نام لیا ان کے سوا کچھ نہیں دینا۔ پانی بھی بند رکھیں، عرق مکو کاسنی گاؤ زبان تینوں کو ملا لیں ہم وزن، اسی سے دوائی کھائیں، جب پیاس لگے یہی پانی پئیں، اگرچہ 8 گلاس پی جائے۔ عرق ہی پینا ہے، پانی سے اوائڈ کرنا ہے۔ تو اس سے اللہ کے لطف و کرم سے جو ہے اس مریض کے پھیپھڑوں کا پانی نکل گیا، ایکس رے جو ہے اس میں پھیپھڑے کلیئر آ گئے، اور مریض احتیاطاً میرے پاس تقریباً 4 مہینے تک دوائی لینے کے لیے متواتر آتا رہا، اور وہ بہت خوش تھا کہ میں تو مایوس ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے آپ کے علاج نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے، میرا مسئلہ جو ہے حل کر دیا ہے۔ اس میں جو ہے آپ یاد رکھیں کہ مریض جو ہے اس کو شربت دینار سے دوائی دینی ہے صبح شام کی،
اگر اسے شوگر نہیں ہے، اگر شوگر ہے تو پھر ارکوں سے دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب مرجربات غدی صابی ملین سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنا مکی 8 تولہ۔ اگر قبض ہو تو پھر غدی صابی مسل ملانے، پھر اس میں رحمت سارا بھی 1 تولہ ڈال دیں۔ سنا مکی کے پتے ڈوڈیاں نکال کر پتے رکھیں، سب کو پیس لیں، پیس کر پانی کی مدد سے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 تا 2 گولی صبح دوپہر شام۔ غدی صابی اکسیر میں جو ہے زنجبیل 400 گرام، فلفل سیاہ 300 گرام، ہڑتال ورقیہ 100 گرام۔ ترکیب تیاری میں ہڑتال ورقیہ کو کھرل کریں، کوئی 5 گھنٹے تک کھرل کریں، اس کی تمام رڑک بالکل ختم ہو جائے۔ پھر باقی دونوں ادویہ کو گرائنڈ کر لیں اور اس میں ڈال کر کھرل کرتے جائیں، تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں، کھرل کرتے جائیں۔ اسی طرح وہ دوائی اس میں کھرل کرتے کرتے آدھ گھنٹے میں کم سے کم ملائیں۔ اس طرح یہ دوائی جو ہے یہ کامل تیار ہو جائے گی۔ پھر 250 mg کے کیپسول بھر لیں، 250 mg کی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اکثیر ہیپاٹائٹس، اس میں برگ مدار تازہ زرد ملیں تو ٹھیک، ورنہ سبزی لے لیں اور ہلدی عام وزن۔ ہلدی کو گرائنڈ کر لیں، پتو کو چٹھو وٹا میں ڈال کر پھر تھوڑی تھوڑی ہلدی ڈالتے جائیں اور کوٹتے جائیں۔ جب یہ اچھی طرح پیسٹ سا گاڑھا سا بن جائے، پھر اسے کسی چیز پر کھلار کر 2-3 دن سائے میں رکھیں، اس کے بعد دھوپ میں رکھ کر اسے خشک کر لیں، پیس کر گوند کی مدد سے گولیاں بنا لیں لخودی، یہ 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اسی طرح تیسرا مرکب ہے نشادر، کلمی شورا اور احمد اختائی، تینوں عام وزن صاف ستھرے کر کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ یہ دونوں کا پاؤڈر، ان تینوں کا پاؤڈر 3/4 چمچی صبح شام شربت دینار سے میٹھا کر کے اس کے ساتھ دیں اور ماشاءاللہ ریگولر جاری رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی پھیپھڑوں کا پانی ہو یا پیٹ کا پانی ہو وہ نکل جائے گا اور مریض جو ہے وہ سوکھ کا سانس لے گا۔ لیکن یاد رکھیں مریض کا علاج 6 مہینے تک جاری رکھیں، پرہیز بھی، تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو اور مریض ہمیشہ کے لیے تندرستی کی دولت سے، شفا کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔